اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سوال رہتا ہے اس میں؟ جی مختصر مطلب آپ کا یہ ہو گیا کہنے کا کہ جو ظاہری ترقی ہو رہی ہے یا جسمانی ہو رہی ہے وہ تو بیسیکلی ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ تو اللہ پاک خود سے وقتاً فوقتاً کر رہے ہیں۔ مین چیز ہے وہ ہم نے اپنے کو اپنے روح پہ توجہ دینی ہے۔ گزشتہ نشست میں تھوڑی سی بات رہ گئی تھی خودی کے بارے میں۔ دیکھیں، انسان کو یعنی غافل رہ کے زندگی گزارنا اس کے لیے جو ہے یہ اس کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، انسان اپنے آپ سے غافل رہے، اپنی منزل سے غافل رہے تو یہ برباد ہو جائے گا، یقینی ہے اس کی بربادی۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنی منزل سے غافل ہیں، پتہ بھی ہے تو اس کی کوئی خاص جد و جہد نہیں ہے، محنت نہیں ہے۔ تو انسان دراصل یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان دراصل دنیا میں آیا ہے روحانی ترقی کے لیے۔ دنیا تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ نے تقسیم کر دی ہے۔ جو دنیا آپ کے نصیب میں ہے آپ کو ضرور ملے گی، جو رزق آپ کے نصیب میں ہے آپ کو ضرور ملے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ۔ پیارا جملہ ہے کہ دیکھو، ایک نفس مر نہیں سکتا جب تک وہ دنیا میں اپنا رزق ختم نہ کر لے۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، فاتقوا اللہ، اور طلب میں اختصار سے کام لو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ چیز ہم میں ہے نہیں، نہ اللہ پہ بھروسہ ہے نہ اختصار ہے، اور حل میں مزید ہے نا۔ اچھی طرح آپ کا گزارا ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اور پیسے چاہیے، کیا ہے بھائی؟ مسجد بنائیں گے۔ اب وہ مسجد بنانے کے چکر میں آپ مطلب وہ ساری، یعنی آپ کو تو حکم نہیں ہے، مسجد تو آپ کی استطاعت ہے تو بنا لیں، نہیں ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تو نہیں ہے کہ تم پیسے کماؤ اور مسجد بناؤ۔ یعنی نیک کام، ہم خیراتی ادارہ کھولیں گے، اس کے لیے میں نے پیسے بنانے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا، خیراتی ادارہ کھولیں گے تو اس کے لیے میں نے پیسے بنانے ہیں۔ تو آپ تو پیسے بنانے کے چکر، اللہ کا یہ حکم ہی نہیں ہے کہ آپ پیسے بناؤ، کہ تمہارے پاس ہیں تو بنا لو، پیسے ہیں تو بنا لو خیراتی ادارہ، نہیں ہے تو چپ کے بیٹھے رہو، اپنا کام کرو، روحانی ترقی کی بات کرو۔ تو یہ شیطان اصل میں ہمیں وہ راستے دکھاتا ہے کہ بھئی تم نے پیسے زیادہ کما لو تو کسی نیک کام میں لگا دو گے۔ اس کا تمہیں حکم ہی نہیں ہے کہ زیادہ پیسے بنانے میں لگ جاؤ، کیوں کہ میں نے یار مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے۔ چھوڑ دو اس کو، تمہارے پاس پیسے ہوں گے تو تم خرچ کرو۔ تو بہرحال یہ ایک وہ ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان دراصل آیا روحانی ترقی کے لیے۔ روح کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں اور روح کو بری طرح ہم نے اگنور کر دیا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیں نا، ہم سب اپنے آپ سے غافل ہیں۔ آپ بچے کو دیکھ لیں، جوان کو دیکھ لیں، بوڑھے کو دیکھ لیں۔ یہ میں چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بچہ، بوڑھا، جوان، یعنی آپ مجھے بتا دیں اس معاشرے میں لاکھوں انسان ہوں گے کہ بھئی یہ انسان اپنی حقیقت سے آگاہ ہے۔ چلیں میں چیلنج کرتا ہوں، یعنی آپ چنیں نہیں پھر، لیکن آپ بتا دیں مجھے یہ عالم صاحب ہیں، دیکھو یہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہیں، اپنے علم کی روح کو جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں نا۔ عالم کیا ہوتا ہے؟ پڑھا لکھا، مدرسے سے فارغ التحصیل ہے۔ یہ عالم جو ہے یہ اپنے آپ سے واقف ہے، اپنی کامیابی سے واقف ہے، اور یہ شرک سے واقف ہے۔ آپ نہیں بتا سکتے، عالم کو نہیں بتا سکتے عام طور پہ۔ بہرحال یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو وہ ہے نا روحانی ترقی جو ہے یہ ایک کام ہے۔ کام کو، جس کام کے لیے آئے ہیں پہلے اس کو کرنا ہے،
دیکھیں ہمارا اصول یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ رہ رہے ہیں پشاور میں، رہ رہے ہیں مردان میں، رہ رہے ہیں، آپ کا کراچی میں کوئی کام ہے، آپ کے پاس 1 ہفتہ ہے اور وہ ہو سکتا ہے وہ کام 6 دنوں میں ممکن ہے، آپ کے پاس 7 دن ہے، وہ کام 6 دن میں ہو سکتا ہے، آپ کے پاس 7 دن ہے، تو آپ وہاں کراچی میں تو بڑی سیر و سیاحت کی جگہیں بھی ہیں، ساحل سمندر ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ کہتے ہیں یار وہ کام ہو کر لیں گے، یہ پہلے ذرا یہ جگہ، میرے تو ارمان تھا کہ میں ساحل سمندر دیکھوں، بڑا ارمان تھا، تو یا وہ اس جگہ جاؤں، وہاں ایک ایکویریم ہے، فش ایکویریم، بڑی بڑی مچھلیاں، یار یہ تو وہ نہیں دیکھا جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ تو جمیا ہی نہیں، یہ ہے نا۔ تو کراچی میں یہ نہیں ہے، بنس روڈ کے تکے ہیں، وہ نہیں کھائے تو کچھ بھی نہیں کھایا ہم نے، تو پہلے یہ کچھ کر لیں۔ تو اگر آپ وہ جس کام کے لیے آپ گئے ہیں وہ نہ کریں اور یہ لوازمات میں مشغول ہو جائیں تو پھر تو آپ سے کام رہ جائے گا۔ 1 دن میں تو آپ کراچی نہیں دیکھ سکتے، 7 دن میں بھی نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں جس کام کے لیے ہم آئے ہیں وہ ہم سے بھول گیا ہے اور ہم اسے یاد کرنا بھی نہیں چاہتے، یاد رکھنا بھی نہیں چاہتے، معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے کہ کام کیا کرنا ہے۔ کوئی اگر بتائے بھی تو ہاں ٹھیک ہے، 2 کان ہیں، پھر اس کے لیے 1 کان سے سنو، دوسرے کان سے اڑا دو، کوئی بھی کہہ رہا ہو، خواہ اللہ ہی کہے کیوں نہ قرآن میں واضح طور پہ کہے کہ بھئی میرے پاس تمہیں آنا ہے اور میرے لیے تیاری کرو۔ تو بہرحال یہ دیکھیں روحانی ترقی کے لیے انسان آیا ہے، لیکن یہ روحانی ترقی کا کچھ لفظ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں پیسے سمجھ میں آتے ہیں، بچے، شادی ہو گئی، بچے کتنے، بچے کیا کر رہے ہیں، کیا منصوبے ہیں تمہارے، والدین سے بعض اوقات یہ ساتھی مل جاتے ہیں نا، میرے بچہ تو ایک ڈاکٹر بن گیا، تمہارے کیا پلاننگ ہے اپنے بچوں کے بارے میں؟ بس یہ غیر ضروری کام ہے۔ قبر میں تو یہ سوال ہی نہیں ہوگا کہ تمہارا بچہ ڈاکٹر تھا کہ نہیں تھا، ہوگا یہ سوال؟ قبر میں تو یہ سوال نہیں ہوگا۔ ہم نے ان چیزوں کو مقصود بنا لیا ہے جو ہمارا مقصد نہیں ہے۔ بچہ تو اپنی قبر میں سوئے گا، اس کی تو ایک حد تک آپ کے ذمے صرف تربیت ہے، پھر اس کی دنیاوی ترقی آپ کے ذمے نہیں ہے۔ ہاں اس کو پڑھا دیں ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے تو مقصود بنا لیا ہے کہ یہی زندگی ہے، بس میں، بیوی، بچے، شوہر، یہی بس ہے ہماری دنیا ہے۔ کوئی عجیب قسم کی صورتحال ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ بڑی ناپسند کرتا ہے اسی بات کو، اور اپنے نبی کو ہدایت کہتا ہے کہ اس شخص سے آپ اپنا رخ انور پھیر لیجئے، اس سے اپنی نظر پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے اور اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ بہرحال میرا آج کا موضوع یہی تھا کہ آپ دیکھیں کہ آپ آئے کیوں ہیں، پہلے وہ کام کریں پھر دیکھ لیں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جنت میں اگر ہم نے اپنا گھر نہ بنایا دیدہ دانستہ طور پہ خوب سوچ سمجھ کے، تو پھر یہ ہے کہ مشکل ہے کہ آپ کو جنت میں جگہ ملے۔ ہم تو دنیا کے گھر کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا، آرزویں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں لمبی چوڑی، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دنیا کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نہیں، آپ کو پہلے بنانا ہے جنت میں گھر۔ سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، پہلے آپ اپنے جنت کے گھر کی فکر کریں، ساتھ میں دنیاوی تقاضے آپ پورے کریں نا، اس سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ بچوں کو تعلیم دیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، اسلام تو آپ کو نہیں روکتا۔ آپ خود اعلیٰ گھر میں رہیں، اپنے لیے 10 گھر بنا لیں، لیکن یہ مقصود تو نہیں ہے۔ یعنی آخرت کی ان باتوں پر قربانی نہیں کرنی چاہیے، اپنی آخرت کو دنیا کے لیے قربان نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں دنیا کو آخرت کے لیے قربان کرنے کا حکم ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، دنیا کو آخرت کے لیے قربان کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ
قرآن میں ایک آیت میں فرماتے ہیں کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، کہ چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کون لوگ؟ جنہوں نے دنیا کی زندگی کا سودا اللہ سے کر لیا ہے آخرت کے بدلے، یہ لوگ مجاہد ہیں. یعنی یہ قتال کریں گے اللہ کی راہ میں، یہ اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے کہ جنہوں نے یشرون الحیات الدنیا، لفظی ترجمہ ہے، اس میں کوئی تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے، جو اپنی دنیا بیچ چکے ہیں، دنیا کی زندگی کو جنہوں نے بیچ دیا ہے آخرت کے بدلے. ہمارا معاملہ یہاں الٹ ہے، ہم نے آخرت کی زندگی کو بیچ دیا ہے دنیا کے بدلے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.